شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد سے بلخ، بدخشاں، ہرات اور سبزوار تشریف لے گئے تو راستے میں آپ نے حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ دوران سفر تیر کمان، نمک دان اور طباق ساتھ رکھتے تھے، اور پھر جب آپ کو بھوک لگتی تو کسی پرندے کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ بھوکے تھے، جب بھوک کی شدت بڑھی تو شکار کی تلاش میں نکلے، اور پھر ایک کلند پرندہ ملا جسے آپ نے شکار کیا اور ذبح کر کے خادم کے حوالے کیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلطان الہند جس جگہ مقیم تھے اور نماز میں مشغول تھے، وہاں قریب ہی ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گاہ تھی، جہاں اس کا قائم کردہ مدرسہ بھی تھا، اور اس مدرسہ میں دور دراز سے طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس فلسفی کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول تھے اور خادم پرندہ کا گوشت بھون رہا تھا، حکیم ضیاء الدین فلسفی وہاں سے گزرا اور سلطان الہند کو نماز پڑھتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور خادم سے پوچھا کہ تم کس کے لیے کباب تیار کر رہے ہو، اور یہ کون بزرگ ہیں جو نماز میں مشغول ہیں؟ خادم نے ضیاء الدین فلسفی کی بات سنی تو کہا کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ضیاء الدین فلسفی چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامات کے قائل نہ تھے، اور اولیاء اللہ کا ذکر مضحکہ خیز انداز میں کیا کرتے تھے، جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین فلسفی پر ایک نظر ڈالی تو وہ بے تاب ہو کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اور ان پر سکتہ کی حالت طاری ہو گئی، اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ضیاء الدین فلسفی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ہوش و حواس غائب تھے۔ سلطان الہند نے یہ حالت دیکھ کر ان کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر حضرت سلطان الہند کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت سلطان الہند نے ضیاء الدین فلسفی کی مزاج پرسی کی۔ اسی دوران خادم پرندہ بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کر ٹانگ ضیاء الدین فلسفی کو عنایت فرمائی اور دوسری ٹانگ کا گوشت اتار کر خود تناول فرمایا اور باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لقمہ اترا تھا کہ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے نظر آیا۔ عقل اور فلسفہ کے سبب جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے، سب کے سب نکل گئے، اور گزشتہ خیالات فاسدہ پر نادم ہوئے اور تائب ہو کر معافی مانگی، اور اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سمیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ جب یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی تو لوگ جوک در جوک حضرت سلطان الہند کی خدمت میں آنے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت دل بدل گئی تھی اور اپنا سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اسرار و رموز اور ظاہر و باطن کی تعلیم دی، خرقہ درویشی عطا فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر مامور کر دیا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔